المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ عدل و انصاف سے بھرپور زمانہ تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم پاک سے جب ارشاد فرمایا، اے عمر، جب تجھے خرقہ خلافت ملے گا، جب تو مسند نشین ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ آپ کا عدل و انصاف کی بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ آپ نے عدل و انصاف کو حقیقی معنوں میں اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ آپ بازار میں جا رہے تھے، ایک مائی چھاچھ بیچنے والی بوڑھیا مائی رو رہی تھی اور روتے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی۔ حضرت عمر پاک نے پوچھا، اے مائی صاحبہ، تو کیوں روتی ہے؟ وہ مائی صاحبہ عرض گزار ہوئی، اے امیر المومنین، آپ کے ہوتے ہوئے میری چھاچھ زمین نے پی لی ہے، زمین پر گری۔ کیا تیرا عدل و انصاف اس لیے ہے کہ وہ زمین پر بھی نہیں چلتا؟ میں آپ کی بارگاہ میں سوال کر رہی ہوں کہ زمین میری چھاچھ کو واپس کرے۔ حضرت عمر پاک کے عدل و انصاف کی کیا بات ہے! آپ نے زمین کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے زمین، کیا تیرے اوپر عمر عدل نہیں کرتا؟ تو نے مائی کی چھاچھ کو کیوں پیا ہے؟ تو واپس کر، ورنہ میں 80 کوڑوں سے تیری خبر لوں گا۔ زمین نے وہ جو چھاچھ پی لی تھی، جو لسی پی لی تھی، اس کو واپس کیا۔ مائی نے برتن میں وہ چھاچھ بھر لی۔ یہ تھے عمر پاک کا انصاف اور عدل کہ زمین، دریا اور سمندر بھی حضرت عمر کے عدل کو مانتے تھے۔ یہی بات ہے، اللہ کی زمین پر جب عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، پھر اللہ کی زمین میں زلزلے نہیں آتے۔ زمین پر جب زلزلے آنے شروع ہو جائیں، ناگہانی آفات و بلیات آنی شروع ہو جائیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ظلم آ جائے، عدل و انصاف کو قتل کر دیا جائے۔ جہاں ظلم و ستم کی چکی چلے گی، پھر وہاں پر زمین سونا نہیں اگلے گی۔ اگر چاہتے ہو زمین سونا اگلے، تمہاری معیشت بہتر ہو اور تمہارے حالات بہتر ہوں، مال و دولت کثرت کے ساتھ آئے، تو وجہ اس کی ایک ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے عدل کو قائم کر دو، اللہ کے انصاف کو قائم کر دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا عظیم المرتبت امیر المومنین، مسلمانوں کا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، جب گھر سے نکلے آدھا دین نافذ تھا، جب پلٹے پورا دین نافذ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کو آپ کے ایک گورنر نے خط لکھا کہ حضور بالا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس علاقے کی سڑکیں بنا دوں، یہاں محلات بنا دوں، دفتر بنا دوں، پکے گھر تعمیر کر دوں، میں راستے ہموار کر دوں، نالیاں بنا دوں۔ اور پھر حضرت یہ خط لکھا، آپ حضور مجھے اجازت دیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، فرمایا، اے گورنر، اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، اس کے گلی اور بازار کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ اللہ کے بندوں میں انصاف کر، گلی بازار یہ ساری چیزیں خود بخود بن جائیں گی۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے۔ یاد رکھو، قرآن پاک نے ہمیشہ جو بات کی ہے وہ عدل و انصاف پر عمل کی بات کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اپنی رسالت کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا اور جس کے کرنے کا حکم دیا وہ عدل و انصاف تھا۔ جس کو قائم کیا وہ عدل و انصاف تھا، جس کی تلقین کی وہ عدل و انصاف تھا۔ جب عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، پھر ظلم کی ہوائیں چلیں گی، ظلم کی چکی عام چلے گی، جس میں غریب پر ظلم ہوگا، امیر آزاد پھرے گا۔ اور جب عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، پھر ہر ایک کے لیے ترازو جب برابر ہو جائے گا عدل و انصاف کا، پھر کوئی ظالم کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی مظلوم ظلم برداشت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے آج کے معاشرے کی تنزلی کی۔ اگر آج کا معاشرہ ترقی چاہتا ہے تو ایک وجہ ہے کہ ہم عدل و انصاف کو قائم کریں۔ وہ گھر کی بنیاد سے لے کر اعلیٰ سطح تک جب عدل و انصاف قائم ہوگا، وہ ملک ترقی کر جائیں گے۔ یاد رکھو، وہ ملک، وہ قوم، وہ قبیلے، وہ انسان، وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں جو عدل و انصاف پر قائم نہیں رہتے، جو عدل و انصاف کو نہیں کرتے۔ اور وہ قبیلے، وہ خاندان، وہ ملک، وہ افراد ہمیشہ ترقی کرتے ہیں جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے،
جہاں انصاف کو اہمیت ہوتی ہے، جہاں غریب امیر کا ایک قانون ہوتا ہے، غریب امیر کے لیے ایک جیسی چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ اس لیے ضرورت عمر یہ ہے کہ ہم آج بھی اس دور میں عدل فاروقی کی یادیں تازہ کر دیں۔